بینکاری کی ابتدا اور سرمایہ داری کا فروغ۔ سرمایہ داری جو 15ویں اور 16ویں صدی تک صرف یورپ کے چند ساحلی شہروں فلورنس، نیپل، وینس تک تھی، جہاں پر مغرب کے تاجر اپنے مفتوحہ علاقوں سے لوٹ کا مال جمع کرتے تھے۔ اس مال کی خرید و فروخت میں کثیر سرمایہ درکار ہوتا تھا، جو کہ یہودی ساہوکار سود پر ان تاجروں کو فراہم کرتے تھے۔ یہ ساہوکار ان قرضوں کے عوض سود سے جمع رقم کو مزید سرمایہ کاری کے لیے رہن پر سونے اور دیگر قیمتی اشیاء کو رکھ کر قرضہ فراہم کرتے اور ایک پرچی دیتے جس پر اس ساہوکار کا اعتبار تھا۔ اس اعتباری پرچی کو مزید لین دین کے لیے استعمال کرتے۔ اس طرح سے سب سے پہلے اعتباری کرنسی پرومسری نوٹ کی شروعات ہوئی۔ ابتدا کے اندر عیسائیت میں سودی لین دین بالکل حرام تھا۔ یہ صرف یہودیوں کے پاس شروع ہوا اور یہودیوں میں بھی یہودیوں کے مابین سود کی لین دین حرام تھی۔ غیر یہودیوں سے سودی کاروبار کیا جا سکتا تھا، اور اتنا تک تھا کہ عیسائیت کے اندر وہ شخص جو کہ سودی لین دین سے منسلک ہوتا، اس کو بیٹی نہیں دی جا سکتی۔ مگر جیسے جیسے دنیا پرستی عام ہوتی چلی گئی، سود کی یہ بیماری یہودیوں سے نکل کر شروع میں چند عیسائیوں تک محدود ہوئی اور بعد میں بینکنگ کے پورے نظام کے ذریعے پورے مغرب کے اندر اور عیسائیوں کے اندر عام ہوئی۔ بینکنگ کی شروعات سب سے پہلے اٹلی کے شہر لومبارڈ میں قرون وسطیٰ میں مرچنٹ بینکنگ سے ہوئی، جہاں پر اجناس کی پیداوار اور خرید و فروخت پر سودی قرضہ سب سے پہلے یہودیوں نے شروع کیے۔ اس وقت تک عیسائیوں میں سود کی علت موجود تھی۔ نہ صرف سودی قرضے فصل کی کاشت کے وقت دیے جاتے تھے، بلکہ فصل کی کاشت اس کو خریدار تک حفاظت تک پہنچانے کی ذمہ داری کے لیے انشورنس بھی کی جاتی تھی۔ ان قرضوں کو جاری کرنے کے والے افراد اجناس کی مارکیٹ میں ایک بینچ میں بیٹھ جاتے تھے۔ اس بینچ کو اطالوی زبان میں بانک کہتے ہیں، وہاں سے بینک کی اصطلاح شروع ہوئی۔ 16ویں صدی میں وینس میں تاجروں کو حفاظت سے ادائیگی کے پیش نظر زر کے تاجروں نے طلائی کرنسی میں لین دین کی جگہ پہلی دفعہ چیک کا استعمال کیا۔ اس طرح چیک کے ذریعے لین دین شروع ہوئی، جو کہ پہلے پرچی کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک آسان طریقہ تھا۔ اس لین دین سے بینک مالکان کے کھاتے میں کافی رقم جمع ہو گئی، جو اس نے مزید قرضے پہ دینی شروع کر دی۔ اس طرح طلائی زر ان بینکوں کے پاس آ گیا اور اس کے عوض کاغذ کے چیک جاری ہو گئے، جو کہ دیگر ادائیگیوں کے لیے استعمال ہونے لگے۔ یہ کاروبار نجی طور پر خوب فروغ پایا اور دیگر یورپ کے ممالک میں بھی پھیل گیا۔ برطانیہ میں گولڈ اسمتھ بینکاری کو فروغ ملا۔ سونے کے تاجر بھی یہ کام کرتے کہ لوگوں سے سونا لیتے، اس کے عوض قرض فراہم کرتے۔ یہ قرض ایک پرچی پہ لکھا ہوا ہوتا، لوگ اس پرچی سے خرید و فروخت کرتے۔ کم لوگ اس سونے کو نکلواتے اور زیادہ لوگ جمع کرواتے تھے، جس سے سنار کو خیال آیا کیوں نہ اس سونے سے اور چاندی کے محفوظات کے بدلے مزید قرضے فراہم کریں اور ان کو کاغذی رسید دیں، جس کے پیچھے کچھ نہ ہو ماں سوائے سنار کے اعتبار کے۔ اس طرح رسید پہلی اعتباری بینک کرنسی بن گئی۔ یہاں سے ہی سب سے بڑا منظم فراڈ شروع ہوا، جو آج تک جاری ہے، کہ کھاتہ دار بینک کمرشل بینکس اپنے کھاتوں میں ڈپازٹس میں کئی گنا زیادہ قرض اپنے ڈپازٹ سے کئی گنا زیادہ قرض فراہم کرتے ہیں۔ یہ قرض اعتباری کرنسی کی صورت میں اشیاء اور خدمت کی خرید و فروخت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 15ویں صدی میں تک یہ بینکاری نجی شعبے تک محدود رہی اور متعدد خاندان اس سے مستفید ہوئے۔ یہ خاندان خلافت عثمانیہ تک پہنچ گئے تھے اور زر کے کاروبار وہاں بھی فروغ پایا، مگر کس نہج پہ تھا، یہ ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں یہ بینک نجی سطح سے نکل کر
ریاستی سطح تک پہنچ گئے تاکہ زر کے اس کاروبار کو اعتبار حاصل ہو، کوئی نجی شخص فراڈ نہ کر سکے اور قلاش نہ ہو جائے، اس لیے کہ بینک اپنے محفوظات سے بڑھ کر قرضہ فراہم کرتا ہے۔ ہونا یہ شروع ہو گیا کہ جب یہ فراڈ، یہ افواہ گرم ہو جاتی کہ فلاں شخص جو کہ بینک کاری کر رہا ہے وہ دیوالیہ ہو گیا ہے، تو جنہوں نے اس کے پاس طلائی کرنسی یا اشیاء رکھوائی ہوتی تھیں وہ چوک در چوک اس کو حاصل کرنے کا مطالبہ کرتے، چونکہ وہ اس رقم سے زیادہ رقم قرض کی صورت میں فراہم کر چکا ہوتا تھا، تو وہ اس رقم کو دینے سے قاصر ہوتا، جس سے لوگوں کی رقم ڈوب جاتی۔ اس مشکل کے حل کے لیے ایک ریاستی مرکزی بینک کی ضرورت پڑی جو تمام بینکوں کا محافظ بینک ہو کر آفت میں اس کو مدد فراہم کرے اور قلاش ہونے سے اس کو بچائے۔ نجی بینک کو ایک مرکزی بینک سے منسلک کر دیا گیا۔ سب سے پہلے وینس میں سرکاری سطح پر 1617 میں بینک گیرو قائم ہوا۔ اس کے بعد 18ویں صدی میں بینک آف انگلینڈ قائم ہوا اور اس کے ساتھ ہی بینک کاری کی باقاعدہ شروعات ہو گئی، اور اعتباری کرنسی جس کو عام طور پہ کاغذی کرنسی کہتے ہیں، اس کی شروعات ہوئی۔ بینک آف انگلینڈ کو باقاعدہ مرکزی بینک ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے بعد سے بینک دیگر فرائض بھی انجام دینے لگا، جیسے بینکوں کا بینک، کرنسی نوٹوں کا اجرا اور زرعی پالیسی کو قابو رکھنے کے لائحہ۔ بینکوں کی اس تاریخ کو اگر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ مغرب میں عیسائیت کی شکست کے بعد جب سے مغرب میں تشکیل جدید انلائٹنمنٹ کی تحریک کو فروغ ملا ہے تو سود کو جواز بھی مل گیا ہے۔ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کو منظم کیا جانے لگا ہے۔ سود کی لین دین نجی طور پہ تو ہر معاشرے میں جاری تھی، مگر سود کی لین دین محدود پیمانے پر ہو رہی تھی، مگر اس کو پذیرائی اور ادارتی سب بندی بینکوں کے اداروں سے ہی ملی۔ بینکوں نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ تجارت اور زرعی قرضوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے بہانے سودی قرضوں کا لین دین کو کاروبار بنا لیا۔ اس بنیاد پہ سودی کرنسی کا اجرا کیا اور طلائی اور نقرئی یعنی گولڈ اور سلور کرنسی جو کہ اصل پیمانہ تبادلہ ایکسچینج تھے، اس کو تبدیل کر کے قرضوں کی صورت میں اعتباری کرنسی پرومسری نوٹ کا اجرا کر دیا۔ اس اعتباری کرنسی پر بینک کا اختیار ہے کہ وہ جتنا چھاپنا چاہے چھاپ سکتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کرنسی استعمال ہوتی تھی، سر استعمال ہوتا تھا آلۂ تبادلہ کے لیے، یعنی کہ کسی بھی چیز کو خرید و فروخت کے لیے آپ اس کو آلۂ تبادلہ کے طور پہ یعنی کہ ایکسچینج کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ بینکوں کے ذریعے اس کرنسی کی باقاعدہ طور پہ خرید و فروخت ہو گئی اور کرنسی خود شے بن گئی، اور اس کی قیمت سود سے متعین ہو گئی، اور یہ بینک کاری پوری مغربی معاشرے میں پھیل گئی، اور جس سے سب سے پہلے سودی لین دین شروع ہو گیا۔ اور سودی لین دین کا مطلب ہی یہی ہے کہ تکاثر بڑھ گیا۔ لوگ جو پہلے اپنی دولت کو کمانے کے لیے محنت اور مزدوری کرتے تھے، اپنی خدمات کو اور اشیاء کو بیچتے تھے، اب انہوں نے زر کو بیچنا اور خریدنا شروع کر دیا، جس سے پیداوار اور خدمات میں کمی واقع ہوئی، اور زر بے تحاشا تیزی سے بڑھنے لگا، اور یہ تیزی سے بڑھنے کی شرح پیداوار کی شرح سے بھی زیادہ ہو گئی، اور اسی کو ہی ہم سرمایہ کہتے ہیں، اور یہیں سے ہی بینک کاری سے ہی سرمایہ داری کو ایک نیا منہج ملا۔